بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ سامعین عزیز قدر، مولوی ظہور مانگوی ایک عرصہ دراز سے اس نے اپنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا خاندان رسول کی مخالفت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کئی سالوں سے وہ شخص اسی پہ کام کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے جیسے اور بھی کئی لوگوں کی معاونت حاصل کی۔ ابھی جون 2022 میں اس نے سکھر کے مولوی ابراہیم سے حضرت قبلہ مفکر اسلام سید السادات مفسر قرآن قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامہ ظلہ ان کے خلاف ایک فتویٰ حاصل کیا۔ حضرت قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کے ایک جملہ کو لے کر ان مولویوں نے پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا کرنے والوں کا سرگنا سرخیر یہ مولوی ظہور ہے، مولوی ظہور مانگے والا۔ اس نے سکھر کے مولوی ابراہیم سے بھی فتویٰ لیا جون 2022 میں۔ جب یہ فتویٰ مولوی ظہور نے میری طرف بھیجا تو میں نے مولوی ظہور کو بھی مناظرے کا چیلنج کیا اور مولوی ابراہیم کو بھی مناظرے کا چیلنج کیا۔ مولوی ابراہیم تو اسی وقت بھیگی بلی بن کے بیٹھ گیا، کیونکہ اس کی علمی اوقات ہرگز یہ نہیں کہ وہ مناظرہ کے میدان میں اتر سکے۔ زندگی وہ گزار بیٹھا ہے لیکن ساری زندگی وہ کوئی مناظرہ نہیں کر سکا۔ اس کی علمی اوقات تو اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ خود جو اس نے فتویٰ دیا ہے، میرا جو مولوی ابراہیم کو مناظرے کا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو فتویٰ اس نے خود دیا ہے اس کے ساتھ وہ آ کر کھڑا ہو جائے۔ جو اس نے فتویٰ دیا ہے اگر وہ شرع شریف کے مطابق ہے تو وہ آ کے ثابت کر دے۔ مولوی ابراہیم کے فتوے ایسی انٹ شنٹ ہوتے ہیں، ہم نے کبھی ان کا تعاقب نہیں کیا، اس لیے کہ مولوی ابراہیم جانے، جو اس سے فتویٰ لیتے ہیں وہ جانے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن ایک فتوے پر جب اعتراض کیا تو مولوی ابراہیم بھیگی بلی بن گیا اور وہ سامنے نہیں آیا۔ مولوی ظہور جو مانگے والا ہے اس کو میں نے 10 محرم تک، یہ واقعہ ہے جون 2022 کا، اس کے آخری اشرے میں میں نے مناظرے کا چیلنج کیا ظہور مانگوی کو اور مولوی ابراہیم سکھروی کو۔ اور مولوی ظہور مانگوی کو میں نے 2 موضوعات اس کے سامنے رکھے۔ ایک موضوع تو حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی وہ عبارت جس کو لے کر یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا، ایک وہ عبارت، اور دوسرا مولوی ظہور نے اس سے پہلے مولوی ظہور نے چند مولویوں کے ساتھ مل کر ایک عقیدہ اور ایک نظریہ، نیا نظریہ نکالنے کی کوشش کی تھی کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اہل بیت اعظام ان کی جانب اگر خطا کی نسبت کر دی جائے تو وہ بے ادبی نہیں ہوتی، یعنی ابوبکر صدیق عمر فاروق اعظم ان کی جانب خطا کی نسبت کر دی جائے تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ بچنے کے لیے آپ خطا کے ساتھ اجتہادی کا ٹانکا لگا دیں، کوئی دلائل بھی اس کے اوپر پیش کر دیں، لیکن یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ تو یہ 2 موضوعات میں نے مولوی ظہور مانگوی کے سامنے رکھے کہ آؤ اور ان 2 موضوعات پر مناظرہ کرو۔ 10 محرم الحرام تک کا میں نے مولوی ظہور کو ٹائم دیا کہ تیاری کر لو۔ 10 محرم الحرام آ گئی۔ 11 محرم کو میں نے باقاعدہ طور پر ویڈیو کلپ جاری کیا اور اس کے اندر میں نے مناظرہ کی جگہ کا اعلان کیا۔ مناظرہ کی جگہ کا میں نے اعلان کیا برچونڈی شریف، ضلع گھوٹ کی برچونڈی شریف۔ جیسے ہی مولوی ظہور نے یہ بات سنی اس نے فوری طور پر برچونڈی شریف رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ شاید اس کا مقصد یہ ہوگا کہ برچونڈی شریف رابطہ کر کے وہ کوئی نیا پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہو، کیونکہ وہ انتہائی منافق انسان ہے، بڑا میسڑا آدمی ہے۔ پروپیگنڈا کرنا ہی اس کا کام ہے، میدان مناظرہ میں آنا تو اس کی نسلوں سے بھی کبھی نہیں ہو پائے گا۔ لیکن برچونڈی شریف ہے۔ برچونڈی شریف میں حضرت حافظ الملت حافظ محمد صدیق رحمہ اللہ تعالی، آپ کا خانوادہ، اور بالخصوص حضرت قبلہ امیر اہل سنت پیر طریقت سید قبلہ پیر عبدالخالق قادری صاحب دامہ اقبالہ و دامہ ظلہ، آپ وہ لوگ ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں، اور آپ کا خاندان وہ خاندان ہے جو اس دور میں عملی طور پر اپنی نوکری اور غلامی خاندان رسول کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے خاندان رسول کی تعظیم و تکریم کی تھیوری تو کتابوں میں پڑھی، لیکن اگر پریکٹیکل دیکھا تو ہم نے برچونڈی شریف میں دیکھا۔ حضرت قبلہ امیر اہل سنت سید قبلہ پیر میاں عبدالخالق قادری صاحب دامہ ظلہ، ان کے عمل میں، ان کے کردار سے تعظیم اہل بیت کرام، تعظیم خانواد رسول
اس کا جو پریکٹیکل دیکھا وہاں دیکھا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پریکٹیکلی اگر سیکھا تو وہاں سے سیکھا۔ حضرت قبلہ پیر صاحب کو میں نے کئی بار دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے سے کم عمر سید زادے کو اپنے سے آگے چلاتے ہوئے، اور اپنے سے کم عمر سید زادے سے اپنے لیے دعا کرواتے ہوئے، اپنے سے کم عمر سید زادے کے ہاتھ چومتے ہوئے، یہ میں نے کئی بار اپنی آنکھوں سے حضرت قبلہ پیر صاحب کو دیکھا۔ تو بھرچونڈی شریف میں ناسمیوں کی دال نہیں گل سکتی۔ 11 محرم الحرام کو میں نے مولوی ظہور سے کہا تھا کہ جگہ کا اعلان میں کر رہا ہوں اور تاریخ کا اعلان تو کر، موضوعات پہلے طے ہو چکے ہیں۔ 11 محرم الحرام گزر چکی، یہاں تک کہ 17 محرم الحرام آن پہنچی 16 اگست، مولوی ظہور کی طرف سے کسی قسم کا تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تو پھر 16 اگست کو میں نے مولوی ظہور کو ڈیڈ لائن دی، ایک ہفتے کی میں نے ڈیڈ لائن دی کہ اگر ایک ہفتے کے اندر تو مناظرے کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتا تو بامر مجبوری مجھے مناظرے کی تاریخ کا اعلان کرنا پڑے گا۔ 16 تاریخ کے لحاظ سے تو مجھے پہلے ہی مناظرے کی تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے تھا، لیکن حالیہ بارشوں کی وجہ سے سندھ کے جو حالات ہیں اس وجہ سے ویڈیو میسیج جاری کرنے میں مجھے تاخیر ہو گئی۔ لیکن مجھے معلوم ہے، مجھے پہلے دن بھی معلوم تھا کہ مولوی ظہور کبھی بھی میدان مناظرہ میں نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 11 محرم الحرام سے لے کر اب تک وہ چھپا بیٹھا ہے، غائب ہے، معلوم ہی نہیں کہ وہ کدھر چلا گیا ہے۔ یہی طریقہ اس کے شاگرد نے اختیار کیا تھا، مناظرے کے چیلنج کیا کرتا تھا۔ اشرف آصف دجالی گاڑی کی چھت پہ چڑھ کے بازو لہرا کر میں فلاں جگہ مناظرے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں، فلاں جگہ مناظرہ کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب 18 جنوری 2021 کو میں نے اشرف آصف کو مناظرے کا چیلنج کیا اور 2 فروری 2021 تک کا میں نے اسے وقت دیا، تو سامعین کرام 15 دن تک وہ چارپائی کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ 15 دن تک وہ غائب رہا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کدھر چلا گیا۔ وہی انداز اشرف آصف کے استاد مولوی ظہور مانگوی کا ہے۔ جب بڑھ کے مارنے کو آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، لیکن اگر ان کے سامنے کوئی شخص آ جاتا ہے بات کرنے کے لیے اور ان کو میدان مناظرہ میں آنے کی دعوت دیتا ہے تو پھر یہ بھیگی بلی بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جو حالات اشرف آصف کے تھے وہی حالات مولوی ظہور مانگوی کے ہیں۔ 11 محرم سے غائب ہے، چھپا ہوا ہے، کچھ خبر نہیں کہ کہاں چلا گیا۔ میں لاہور کے لوگوں کو کہوں گا کہ مانگا منڈی آپ لوگوں سے دور نہیں ہے، جا کے اسے تلاش کریں کدھر گیا ہے، کہاں چھپ گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ میدان مناظرہ میں کبھی نہیں آئے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو اختتام تک پہنچایا جائے۔ لہٰذا 30 اگست 2022 مولوی ظہور کو میں مناظرے کی تاریخ دے رہا ہوں، 30 اگست 2022۔ اگر مولوی ظہور نے مناظرے کے لیے آنا ہو، مناظرے کے موضوعات طے ہیں، جگہ کا اعلان ہو چکا ہے، 30 اگست 2022 تک اگر مولوی ظہور میدان مناظرہ میں آ جاتا ہے، اگر آئے گا تو انشاءاللہ رب العالمین ہار کے جائے گا، اگر نہیں آئے گا 30 اگست 2022 تک جب بھی مولوی ظہور کی ہار ہی سمجھی جائے گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ مولوی ظہور کبھی بھی میدان مناظرہ میں نہیں آئے گا، لیکن میں گفتگو ختم کرنے سے پہلے مولوی ظہور کو یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا۔ مولوی ظہور، اگر تقدیر تجھے میدان مناظرہ میں لے آئی تو یقین کر تجھے ناک کی لکیریں نکلوا میں واپس بھیجوں گا۔ تم لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا سادات کی خاموشی کا، اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری کوتاہی ہے۔ سادات کرام کو اپنے دفاع میں نہیں بولنا چاہیے۔ جب غلام موجود ہوں، نوکر موجود ہوں تو غلام اور نوکر بولتے ہیں، غلام اور نوکر دفاع کرتے ہیں، مالک دفاع نہیں کرتے۔ ہمیں سادات کرام کا دفاع کرنا چاہیے۔ اگر سادات کرام کو اپنے دفاع میں خود بولنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کوتاہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ رب العالمین، مولوی ظہور، اگر تقدیر تجھے لے آئی میدان مناظرہ میں تو یقین کر تو یہ ناک کی لکیریں نکلوا میں واپس بھیجوں گا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، میرا تم سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ میں غلام ہوں سادات کرام کا، میں غلام ہوں خانواد رسول کا۔ اگر تو خانواد رسول کے خلاف بھونکے گا تو میں ضرور تیرا تعاقب کروں گا، لیکن اگر تو خاندان رسول کی غلامی میں آ جاتا ہے، سیدوں سے معافی مانگ لیتا ہے، سیدوں کے پاؤں پڑ جاتا ہے، اپنی غلطیوں پر توبہ کر لیتا ہے، تو پھر ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اگر تو اپنی روش نہیں بدلتا اور خانواد رسول کے خلاف اپنا زہر اگلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ رب العالمین تیری قبر تک میں تیرا پیچھا کروں گا، تیرا تعاقب کروں گا، اس وقت تک میں تیرا پیچھا کروں گا جب تک عذاب کے فرشتے تیرے بدن سے تیری روح کو نہیں نکالتے۔
اور اگر تو دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتا ہے تو خاندان رسول کی غلامی میں آ جا، سیدوں کی غلامی میں آ جا، اپنی روش کو تبدیل کر لے۔ اگر تو اپنی روش تبدیل کر لیتا ہے ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر تو روش تبدیل نہیں کرتا انشاءاللہ رب العالمین تیرا تعاقب جاری رہے گا۔ 30 اگست 2022 تک تیرا انتظار ہوگا۔ اگر تو میدان مناظرہ میں آ گیا تو جب بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس جائے گا، اور اگر میدان مناظرہ میں نہ آیا جب بھی تیری ہار سمجھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر رہے، آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔